TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ امریکہ کی فضا میں مبینہ چینی غبارے کی پرواز کے بعد ایسا ہی ایک واقعہ کینیڈا میں بھی پیش آیا ہے، جہاں ایک چینی گیس والے غبارے کو کینیڈا کی فضا میں اڑتے دیکھا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی فضا میں چینی غبارے کی پرواز کے بعد ایسا ہی ایک واقعہ کینیڈا میں بھی پیش آیا، جہاں ایک چینی گیسی غبارے کو کینیڈا کی فضا میں اڑتے دیکھا گیا ہے۔ کینیڈا کے محکمہ قومی دفاع کا کہنا ہے کہ اونچائی پر نگرانی کرنے والے غبارے کا پتہ چلنے کے بعد کینیڈا حساس معلومات کو غیر ملکی انٹیلی جنس خطرات سے بچانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی وزارت دفاع نے ایک مختصر بیان میں اعلان کیا کہ وہ ایک مشکوک چینی جاسوس غبارے کی نگرانی کر رہی ہے۔ محکمہ قومی دفاع اور کینیڈا کی مسلح افواج نے جمعرات کی رات ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ غبارے کی نقل و حرکت کو شمالی امریکہ کی ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ کے ذریعے فعال طور پر ٹریک کیا جا رہا ہے، تاہم اس بیان میں چین یا کسی اور ریاست کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈین محفوظ ہیں اور کینیڈا اپنی فضائی حدود کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جس میں ممکنہ دوسرے واقعے کی نگرانی بھی شامل ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ متعلقہ آلات اس کی اونچائی پر نشاندہی کر رہے ہیں اور فی الحال فعال طور پر اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کینیڈین وزارت دفاع نے زور دیا کہ وہ ملک کی فضائی حدود کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جمعرات کو کہا کہ وہ امریکہ کے اوپر سے بلندی پر پرواز کرنے والے ایک چینی جاسوس غبارے کا سراغ لگایا ہے۔ ایک سینئر دفاعی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی درخواست پر وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور اعلیٰ فوجی حکام نے غبارے کو مار گرانے پر تبادلہ خیال کیا، لیکن بالآخر فیصلہ کیا کہ یہ زمین پر موجود بہت سے لوگوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ غبارہ شمال مغربی امریکہ کے اوپر سے اڑتا پایا گیا ہے، جہاں حساس فضائی اڈے اور اسٹریٹجک میزائل زیر زمین بنکروں پر واقع ہیں۔ پینٹاگون یہ نہیں مانتا کہ اس غبارے سے انٹیلی جنس کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ کینیڈا کی سائبر انٹیلی جنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس سے روابط رکھنے والا ایک بڑا رینسم ویئر گروپ لاک بٹ گزشتہ سال کینیڈا میں رینسم ویئر کے 22% واقعات کا ذمہ دار تھا اور اس سال کینیڈا کی تنظیموں کے لیے پائیدار خطرہ بنے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی سائبر انٹیلی جنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس سے روابط رکھنے والا ایک بڑا رینسم ویئر گروپ لاک بٹ گزشتہ سال کینیڈا میں رینسم ویئر کے 22% واقعات کا ذمہ دار تھا اور اس سال کینیڈا کی تنظیموں کے لیے پائیدار خطرہ بنے گا۔ کینیڈا کی کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اس نے کینیڈین تنظیموں کو ایک دھمکی کی رپورٹ بھیجی ہے، جس میں لاک بٹ اور اس سے ملحقہ اداروں کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ CSE لاک بٹ کو مالی طور پر حوصلہ افزائی کرنے والے روسی بولنے والے سائبر جرائم پیشہ افراد کے ایک گروپ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ بہت امکان ہے کہ آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ میں مقیم ان ممالک کی اسمبلی جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھے۔ CSE کے ترجمان ایون کورونسکی نے کہا کہ سائبر سینٹر کا اندازہ ہے کہ لاک بٹ یقینی طور پر 2023 تک کینیڈین اور بین الاقوامی اداروں دونوں کے لیے ایک مستقل خطرہ رہے گا۔ 2022 میں لاک بٹ کینیڈا میں رینسم ویئر کے 22% اور عالمی واقعات کے اندازے کے مطابق 44% کے لیے ذمہ دار تھا۔ ٹورنٹو کے اسپتال برائے بیمار بچوں کو دسمبر کے آخر میں رینسم ویئر کے حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس نے لیب کے نتائج میں تاخیر کی اور اس کے فون سسٹم کو مفلوج کر دیا۔ لاک بٹ نے معافی مانگی، دعویٰ کیا کہ کینیڈا کے سب سے بڑے پیڈیاٹرک میڈیکل سینٹر پر ہونے والے حملے کے پیچھے اس کا ایک شراکت دار تھا۔ امریکہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے لاک بٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ فعال اور تباہ کن رینسم ویئر کی مختلف اقسام میں سے ایک قرار دیا ہے۔ رینسم ویئر حملوں میں نقصان دہ سافٹ ویئر شامل ہوتا ہے جس کا استعمال کسی ہدف کے کمپیوٹر سسٹم کو نقصان پہنچانے کے لیے نقد ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید سردی کی وارننگ نافذ کی گئی ہے۔ جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح تک تیز سرد ہوائیں چلنے کی توقع ہے، جس سے سردی کا احساس -30 ڈگری سینٹی گریڈ جیسا محسوس ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید سردی کی وارننگ نافذ کی گئی ہے۔ جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح تک تیز سرد ہوائیں چلنے کی توقع ہے، جس سے سردی کا احساس -30 ڈگری سینٹی گریڈ جیسا محسوس ہوگا، جبکہ شہر میں برف باری کا سلسلہ اس ویکینڈ پر بھی جاری رہے گا۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو میں ریکارڈ سردی پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ جنوبی ontario کی طرف
سرد آرکٹک ہوا کا ایک دھماکہ سرد درجہ حرارت کی وجہ بنے گا۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے شہریوں کو فراسٹ بائٹ کے پیش نظر احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق تیز جنوب مغربی ہوائیں مغرب اور پھر شمال مغرب کا رخ کریں گی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق جمعے کے روز دن کے اوقات میں درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، تیز ہواؤں کے سبب جس کا احساس -25 ڈگری سینٹی گریڈ جیسا ہوگا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ ہوا کی سردی کی درجہ حرارت جمعے کی رات سے ہفتے کی صبح تک دوبارہ -30 تک پہنچ سکتی ہے۔ موسمیات وارننگ میں مزید کہا گیا ہے کہ چھوٹے بچے، بوڑھے بالغ، دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد، پناہ گاہ کے بغیر کام کرنے والے یا باہر ورزش کرنے والے افراد کو زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے درجہ حرارت انجماد کے نشان سے اوپر کے ساتھ گرم موسم اسٹور میں ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے خلاف بیانات دینے پر الہان عمر کو امور خارجہ کمیٹی کی رکنیت سے ہٹا دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے خلاف بیانات دینے پر الہان عمر کو امور خارجہ کمیٹی کی رکنیت سے ہٹا دیا گیا۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت نے ایک بل کے ذریعے الہان عمر کو کمیٹی سے الگ کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں 211 کے مقابلے میں 218 ووٹوں سے پارلیمانی کمیٹی کی رکنیت سے ہٹایا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی سے ہٹائے جانے سے قبل بات کرتے ہوئے الہان عمر نے کہا کہ میری قیادت اور آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر میں اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہ رہی پھر بھی میری آواز سب سے بلند اور مضبوط ہوگی۔ ریپبلکن ارکان نے الہان عمر کے 2019 میں یہودیوں اور یہود دشمنی بارے میں دیے گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے بیانات کی وجہ سے اہم پارلیمانی کمیٹی کی رکنیت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان بیانات کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے یہود مخالف قرار دیا تھا۔ 2019 میں الہان عمر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ امریکی سیاست میں جو بھی اسرائیل کی حمایت کرتا ہے وہ اصولوں کے بجائے پیسوں کے لیے کرتا ہے۔ الہان عمر کو پارلیمانی کمیٹی سے ہٹائے جانے کے فوری بعد ایوان نمائندگان ہی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حکیم جیفری نے کہا کہ وہ الہان عمر کو پارلیمانی بجٹ کمیٹی کے لیے نامزد کرتے ہیں، جہاں وہ دائیں بازو کی شدت پسندی کے خلاف ڈیموکریٹک اقدار کا تحفظ کریں گی۔ خیال رہے کہ الہان عمر کا یہ بیان پرانا ہے جس پر وہ معذرت کر چکی ہیں، بعد ازاں انہوں نے وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ واضح رہے کہ الہان عمر کانگریس کی واحد افریقی نژاد رکن ہونے کے ساتھ امریکی ایوان کی واحد مسلمان خاتون رکن ہے۔ امریکہ میں چین کے مشتبہ جاسوس غبارے کی موجودگی کے معاملے پر چین کی وزارت خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں چین کے مشتبہ جاسوس غبارے کی موجودگی کے معاملے پر چین کی وزارت خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ حقائق واضح ہونے تک قیاس آرائیاں مسئلے کے حل کے لیے سازگار نہیں، معاملے کی تصدیق کے بارے میں کام کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے امریکی فضا میں پرواز کرنے والے چینی جاسوس غبارے کا سراغ لگایا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی سرزمین یا فضائی حدود کی خلاف ورزی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے پاس فی الحال امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے دورہ بیجنگ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ دونوں فریق اس معاملے کو پرسکون انداز میں سنبھالیں گے۔ حقائق واضح ہونے تک قیاس آرائیاں مسئلے کے حل کے لیے سازگار نہیں، معاملے کی تصدیق کے بارے میں کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے جمعرات کی شام کو ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اوپر سے بلندی پر پرواز کرنے والے ایک چینی غبارے کا سراغ لگایا ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے۔ خیال رہے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان حال ہی میں تائیوان پر اختلافات اور انسانی حقوق کے میدان میں چین کے ریکارڈ اور بحیرہ جنوبی چین میں اس کی فوجی سرگرمیوں کی روشنی میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب یہ غبارہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا کیونکہ آنے والے دنوں میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔